برادران ملت اسلامیہ و حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہم حیاۃ طیبہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دستور سنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار اسا سے دردمندہ، فخر رسولہ سیاہ لامکہ، سرور انس و جاہ، احمد مصطفیٰ سیدنا محمد المصطفیٰ، ارواحنا فداء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے، بآواز بلند ہدیہ درود نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن آگے ایک شرط لگائی، آگے ایک شرط لگائی، وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے اعمال اچھے کرے، لیکن اس سے پہلے اس کے پاس جو مین چیز ہو وہ ہے ایمان، وہ ایمان ہے۔ اب ایمان کی یہاں شرط لگائی، ایک تو نیک اعمال، لیکن اس سے پہلے ایمان، اور پھر ایمان والے بندے یا بندی نیک اعمال کرے تو پھر اللہ رب العزت اسے کیا عطا فرماتا ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ یہ سنیں، آگے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ ایمان والے بندی اور بندے نیک اعمال کریں گے، اللہ رب العزت اسے پاکی والی اور ستھری والی زندگی عطا فرما دے گا، پاک اور ستھری زندگی عطا فرما دے گا۔
لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا خاص ذکر فرمایا، ایک ہے ایمان، دوسرے ہے چیز ہے وہ ہے عمل صالح۔ ایمان پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، اول نمبر پہ اس کو رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کو پہلے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہوگا تو پھر سارے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ ایمان ہوگا تو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ کافر مشرک مسلمان نہیں ہے، وہ چاہے جتنے نیک عمل کرتا رہے، چاہے جتنے اچھے عمل اچھے کام کرتا رہے، اب اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں، اس کا عمل اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حالانکہ اس نے اگر اچھا عمل کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کا بھلا کیا ہے، کسی کی خیر خواہی کی ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کی پریشانی کو اس نے دور کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے اس کی اس مدد کرنے کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر ایک ایمان والا بندہ جب کوئی نیک اعمال اچھے اعمال کرتا ہے اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں، بے مصیبت میں ہوں، بدلہ تو اللہ کی بارگاہ سے دونوں کو ملتا ہے۔ بدلہ، توجہ سے سننے والی بات ہے، بدلہ اللہ کی بارگاہ سے دونوں کو ملتا ہے، لیکن ایمان والے کو اگر کم بدلہ ملتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت بنائی ایمان والوں کے لیے، سارا بدلہ اور ساری نیکی کا عمل، ساری جزا اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر رکھ دی ہے، ساری جزا اللہ نے آخرت کے اندر رکھ دی ہے۔ اور پھر کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بھی اچھے اعمال کرتا ہوں، اور بعض اوقات لوگ جو ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کافر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا عیش و عشرت سے رہ رہا ہے، یہ کتنی اچھی عالیشان کوٹھی میں رہ رہا ہے، اچھی عالیشان جو ہے کہ گاڑی میں گھوم رہا ہے، ہماری حالت تو یہ ہے ایک سائیکل ہے اس میں بھی پنچر ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے کہ گمان نہیں کرنا چاہیے، اس کو رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور بندہ جب اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کی دنیا میں بھی کافی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس بات کا اعلان کیا کہ ایمان والے بندے اور بندیاں یہ نہ سوچے، وہ نیک اعمال کرتے رہے، رب کا وعدہ ہے اللہ اسے پاک اور ستھری زندگی عطا فرما دے گا۔ لیکن آج ہم پر تھوڑی مشکلیں آ جائے، تھوڑی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی بھی پریشانی اگر ہمیں گھیر لے تو پھر ہم شکوہ و شکایت کرنے لگتے ہیں، ہم لوگوں کو کہنے لگتے ہیں ہم پر یہ مصیبت آئی، ہم پر یہ تکلیفیں آئی، یہ تکلیفیں آئی۔ لیکن اب ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا، جسم کے اندر 60 ہڈی ہے، سمجھو 60 ہڈی ہے جسم کے اندر۔ اب ان 60 ہڈی میں سے ایک ہڈی میں بھی درد ہوتا ہے، ایک ہڈی میں درد ہوتا ہے، اور کوئی پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے تو کہاں ایک ہڈی میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے 59 ہڈی کو سلامت رکھا ہے، اس کا بھی ذکر کیا کر، اس کا بھی یہ ساری سلامت ہے، اس میں درد ہو، جس میں درد ہو رہا ہے بس ہم اسی کا جو ہے کہ شکوہ و شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ہم پر تھوڑی سی پریشانی آ گئی، تھوڑی سی مصیبت آ گئی، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ساری ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ساری ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے۔
ہم اتنی برائی کرتے پھر بھی ہم اتنے آسانی سے آرام اور سکون کے ساتھ رہ رہے. لیکن اللہ رب العزت آزمانا چاہے تو پھر وہ نبیوں کو بھی آزماتا ہے, ولیوں کو بھی آزماتا ہے, اور کس شان سے آزماتا ہے. پھر یہ اللہ والے وہ سمجھ جاتے کہ کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ کس لیے آئی ہے, یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی, بڑی مال و دولت کی کثرت, اتنے سارے اونٹ, اتنی ساری سواریاں اور اتنا مال. اللہ نے 20 بیٹے عطا فرمائے تھے. کتنے بولو؟ 20 بیٹے. کن کو عطا فرمائے تھے؟ ایوب علیہ السلام کو 20 بیٹے عطا فرمائے اللہ رب العزت نے. لیکن جب 60 سال تک, پورے 60 سال یعنی 60 ورष, اب 60 سال تک اللہ رب العزت نے خوشحالی عطا فرمائی, خوشحالی اور ایسی شان و شوکت اور مالوں کی کثرت, بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا. اب اللہ رب العزت نے جب جناب ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمانا چاہا, ایک ایک کر کے سارے بیٹے انتقال کر گئے. جسم میں ایسی بیماری پڑ گئی, لوگوں نے شہر سے باہر کر دیا. اسی عالم میں دیکھو میاں, ہمیں تھوڑا سا بھی بخار آ جاتا ہے تو پھر لوگ مسجد میں نہیں آتے, لوگ مسجد میں نہیں آتے, اور تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے کہ مسجد کا دروازہ ہم بھول جاتے, پھر ہم ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہتے. اس دوائی لے, وہاں سے اس ڈاکٹر سے فرق نہیں پڑا, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس ڈاکٹر کے پاس فرق نہیں پڑا, اس ڈاکٹر کے پاس جاتے. حالانکہ سب سے بڑی ذات, شفا دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے, اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. پھر سب جگہ تھک کے آتے, پھر اس کو دکھتا ہے مسجد کا امام. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر دکھتا ہے مسجد کا امام. حضرت اتنی دوائی لی, کچھ فرق نہیں پڑا, کچھ فرق نہیں پڑا, اب آپ اس کو دم کر دے. امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر دم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پانی منگواتے, اس کے اوپر دم کرتے, پھونک کر کے دے دیتے. اتنے سارے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کو دوائی سے فائدہ میسر نہیں آیا. اب امام صاحب کے پاس آیا, امام صاحب نے ایک دم کر دیا, ساری بیماری غائب ہو گئی, ساری بیماری دور ہو گئی. امام صاحب نے کیا پڑھا؟ امام صاحب نے کیا پڑھا؟ یہ بھی ذرا سوچنے والی بات ہے. لوگ ڈاکٹروں کے پاس اتنے سارے پیسے روپیے خرچہ کر کے آتے, ٹھیک ہے, اور پھر جس کے پاس جہاں شفا ملنی ہوتی ہے ہم اس کے پاس بعد میں جاتے. حالانکہ بزرگان دین نے فرمایا کہ کوئی بیماری کوئی پریشانی آئے, پہلے روحانیت سے اس کا علاج کرو, پہلے روحانیت سے اس کا علاج کرو, بعد میں آپ ڈاکٹروں کے پاس جانا منع نہیں ہے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں. دوا لینا, دوا کرنا یہ سنت ہے, لیکن پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ, اس سے شفا مانگنی چاہیے. ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس شفا مانگ لیتے, ابھی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم آتے ہیں ادھر. کیوں؟ اب پتہ ہے کوئی راستہ نہیں ہے, اب پتہ ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. پھر ہوتا کیا ہے, پھر ادھر امام صاحب دم کر دیتے. سب سے پہلے جس کے پاس دوا لی ہوتی ہے, دوا کے اندر کوئی جو ہے کہ معمولی سی دوا ہوتی ہے, لیکن اب پہلے تو نے دوا لی تھی اپنی مرضی سے, اب رب کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ کر کے وہ دوا پی رہا ہے. دوا معمولی ہے, رب کی مرضی ہے, اللہ اس کے اندر شفا عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. جناب ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال بیماری کے ہو گئے. کتنے؟ 18 سال. 18 سال آپ سمجھتے ہیں؟ 18 ایئرس, جس کو گجراتی میں 18 کہتے ہیں. 18 سال بیماری کے اندر گزر گئے.
اب اتنی ساری فراوانی اور مصیبت کے بعد کیوں آج ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ غریبوں کا حال اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن امیر کے بچے کو تھوڑا سا پیر میں چوٹ آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے تو جو ہے کہ ڈاکٹر کا الگ سے انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارا حال ہے یہ۔ لیکن غریب کے بچے کا پیٹ ٹوٹ جاتا ہے پھر امیروں کو فرصت نہیں ہوتی کہ پھر اس کے لیے بھی پوچھے، پھر خود کے بچے کے پیٹ میں پیروں کے اندر ذرا سا بھی جو ہے کہ چوٹ آتی ہے تو پھر اس کے لیے فوراً رپورٹ بنواتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے، جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے غریب بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ سرکار نے یہ فرمایا، سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جو جب بھی پرانے ہو جاتے ہیں، پھر وہ غریبوں کو دینے کی فرصت ہوتی ہے۔ کبھی یہ توفیق ہوئی کہ ایک نئی کپڑے کی اچھی جوڑی لے کر کے کسی غریب کو ہم تحفے میں رمضان میں یا عید کے دن یا کسی اچھے موقع پر ہم دیں؟ کبھی توفیق ہوئی؟ نہیں۔ گھر کے اندر ٹوپیاں جب پرانی ہوتی ہے تو مسجد کے اندر لاتے ہو۔ مسجد کو اسی لیے بنایا ہے کہ تم اپنی پرانی ٹوپیاں گھر سے نکال کر کے مسجد میں لاؤ؟ مسجد کو کیا اسی لیے بنایا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ حالانکہ سرکار کی حدیث یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے، آپ جو ہے کہ اچھے کپڑے پہننا پسند کرتے، سارے لوگ پسند کرتے، تو پھر کسی غریب کو آپ پرانے کپڑے کیوں دیتے ہو؟ اس کو بھی کوئی اچھا نیا جوڑا لے کر کے دو، اس کو بھی اچھا نیا جوڑا لے کر کے دو۔ ہم یہ نہیں کرتے۔ پھر مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں پھر جب آتی ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تو جناب ایوب علیہ نبی علیہ السلام 18 سال ہو گئے بیماری میں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حال دریافت کرنے والا نہیں ہے، کوئی حال دریافت کرنے والا نہیں ہے۔ شہر سے باہر جنگل میں رہ رہے، ایک ہی ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی بیوی، اس کی وائف، اس کی اہلیہ محترمہ، وہ ساتھ ہے بس، اس کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں۔ اس کے علاوہ سارے لوگوں نے جناب ایوب کو چھوڑ دیا۔ 18 سال ہو گئے۔ ایک دن بیوی کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے آپ کی دعا میں بڑا اثر رکھا ہے، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ ساری بیماریوں سے، پریشانی سے شفا۔ بہت لمبا عرصہ ہو گیا بیماری، 18 سال کوئی معمولی بیماری کا عرصہ تھوڑی ہے، 18 سال کوئی معمولی بیماری کا عرصہ تھوڑی ہے۔ تو کہا آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعا کر دیجئے۔ ایوب علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ بتاؤ، ہم نے خوشحالی کے کتنے جو ہے کہ دن گزارے، کتنے سال گزارے خوشحالی کے اندر، صحت تندرستی کے اندر کتنے سال گزارے؟ تو کہا ہم نے 60 سال گزارے۔ کہا بھی جب خوشحالی میں 60 سال گزارے، بیماری میں بھی تو 18 سال ہوئے، 60 سال مکمل ہونے دو تاکہ سارا برابر ہو جائے، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ اللہ کے نبی کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، فوراً آزمائش کو ختم کیا، جسم کے اندر برسوں کی بیماری کو اللہ نے ایک لمحے میں شفا یاب کر دیا۔ برسوں کی بیماری ایک لمحے میں اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اور پھر یہاں پر نکتے کی ایک بات عرض کرنے لوگ، اتنی ساری بستر سے اٹھ نہیں پا رہے، جبریل امین کو بھیجا، آتے زمین کے اوپر آتے، اپنا پر مارتے، وہاں سے ایک چشمہ نکلتا ہے، جب چشمہ نکلتا ہے جناب ایوب وہاں پر غسل کرتے جسم کی ساری بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور جب ساری بیماری دور ہو جاتی ہے، اب نبیوں کا کام ہی ہوتا ہے امت کی تعلیم کے لیے کہ جب اچھے حالات آئے، جب مصیبتیں دور ہو جائے، کرنا کیا ہے؟
کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، 1 رکعت پڑھتے، 2 رکعت پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے. اتنے سال کی بیماری ہے، کمزوری ہے، 3 ہی رکعت پڑھ پائے اور پھر جو ہے کہ بعد میں آپ نے نماز کو مکمل کر لیا. اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا امت محمدی کے اوپر. اللہ رب العزت نے ایوب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے صبح قیامت تک 3 رکعت مغرب کی نماز کو فرض فرما دیا ہے. 3 رکعت مغرب کی نماز کو فرض فرما دیا اور تعلیم دے دی کہ ہم نے ایوب کو شفا دی. ہم نے ایوب کو شفا دی تو ایوب نے ہماری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. تم کو بھی چاہیے کہ کوئی مصیبت آئے اور مصیبت جب جانے لگے، مصیبت آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، جب مصیبت چلی جائے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. ہم کرتے ہیں، بولو ہم کرتے ہیں. جناب رابعہ بصیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے. ایک شخص ان کے علاقے میں، ان کے محلے میں، بستی میں رہتا تھا، نوجوان، 33-34 سال کا نوجوان. اب اس نوجوان کو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی تکلیف نہیں ہوئی. ایک مرتبہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی. کیا ہوا؟ سر میں درد ہوا. طبیعت خراب ہو گئی، سر میں درد ہوا. جب سر میں درد ہوا تو اس نے اپنے سر کے اوپر پٹی لگائی. پہلے دوائی تھوڑی تھی، لوگ سر پہ پٹی لگا دیتے تھے. انہوں نے پٹی لگائی اور پٹی نکال کر لگا کر کے جب گھر سے باہر نکلا، جناب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس نوجوان کے اوپر پڑی. تو کہا بیٹا خیریت سے تو ہے، تمہاری طبیعت اچھی ہے؟ کہا طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن سر میں درد ہے، سر میں درد ہے، میری طبیعت تھوڑی خراب ہے. تو جناب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا بیٹا کتنی عمر ہے؟ کہا 33-34 سال کی عمر. کہا کبھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی؟ کہا بالکل نہیں آئی. کبھی کوئی پریشانی آئی؟ کہا بالکل نہیں آئی. کہا جب کبھی کوئی پریشانی مصیبت نہیں آئی تو اس وقت راحت، سکون اور اطمینان کی پٹی تو نہیں لگائی. 34 سال کے بعد جب تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے تو پھر سر درد کی پٹی لگا کر کے لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ میں بیمار ہوں. تندرستی کے اندر، صحت کے اندر کبھی تو یہ پٹی نہیں لگائی کہ میں آج تندرست ہوں، صحت مند ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. اس ٹائم پہ چاہیے تاکہ تو اللہ کا شکر ادا کر، تاکہ جب مصیبت مشکل آئے تب بھی تجھے یہ توفیق ملے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پر کوئی پریشانی، مصیبتیں آ جاتی ہے تو پھر ہم یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے، ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے اور پھر اسی شکوہ شکایت میں لگ جاتے ہیں. حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ نبی ہے، بڑی شان عطا فرمائی جناب یونس علیہ نبی علیہ السلام کو. اور جبریل امین سے ان کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی. جبریل امین سے ان کی بڑی اچھی دوستی، بڑا اچھا تعلق. ایک مرتبہ جبریل امین سے وہ کہتے ہیں، توجہ سے آپ سنیں، جبریل امین سے کہتے ہیں کہ اے جبریل امین ایک بات بتاؤ، مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ ابھی جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ ہے میں اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جبریل امین نے کہا پھر چلو. جبریل امین نے کہا چلو، اٹھا کر کے جو ہے کہ دور فلسطین کے ایک بستی میں لے گئے. جب لے گئے وہاں جا کر کے ایک شخص کے ملاقات کروائی. وہ شخص کی حالت یہ تھی، آنکھیں نہیں تھی، دونوں ہاتھ نہیں تھے، دونوں پاؤں نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ دیکھا کہ وہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر جاری ہے، اس کی زبان کے اوپر اللہ کا شکر جاری کہ مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے. جناب یونس کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں نیک انسان، کسی عبادت گزار سے ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا، تم تو اس کے پاس مجھے لے آئے، کیا وجہ ہے؟ کہا اے یونس آپ نہیں جانتے
اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبیوں کے بعد کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہے تو یہی بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے پاس سے ساری چیزیں نعمتیں چھین لی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے زبان تو عطا فرمائی ہے کہ تیرا شکر ہے، تو نے زبان عطا فرمائی کہ تیرا شکر ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ابھی اسی ہفتے میں دیکھا کہ ایک رب کی طرف سے ایک آزمائش ہی آئی، رب کی طرف سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس طریقے سے ہوا کہ جہاں 50-60 سال تک لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے علاقے میں پانی آئے گا، وہاں پر بھی پانی پہنچ گیا۔ میں نے کہا یہی تو اللہ ہے، یہی تو اللہ ہے۔ ساری چیزیں، ساری عقلیں جب ختم ہو جاتی ہے، بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور پھر جب رب کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر بارش کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا تب بارش چالو تھی؟ بالکل نہیں تھی، بارش کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور پھر کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے، ورنہ کرونا کی ساری دن کی اپڈیٹیں لوگ پڑھ کر کے اب اس کی اپڈیٹ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کی اپڈیٹ کہاں سے لاؤ گے؟ لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور پھر رب یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ورنہ آدمی سوچ بھی نہیں، صبح اٹھا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، سارے لوگ اپنے کام دھندے پہ چلے گئے تھے، لیکن رب جب پکڑنا چاہے تو ایک لمحے میں پکڑ سکتا ہے، اور چھوڑنا چاہے تو برسوں تک۔ آدمی داڑھی منڈاتا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے گھومتا ہے، نمازوں کے نماز چھوڑ دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ اکڑ کے چلتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے نہیں ہے، لگتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، یہ تیرا غلط فہم ہے، اور یہ تیرا غلط وہم ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، بالکل راضی نہیں ہے۔ تو داڑھی منڈاتا ہے، اللہ تجھ سے راضی تھوڑی ہوگا، تو جو ہے کہ اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے پھر بھی مسجد کو ویران کرتا ہے، اللہ تجھ سے راضی تھوڑی ہوگا۔ اللہ نے ڈیل دے رکھی ہے، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، وہ جب پکڑے گا تو پھر وہ ایک لمحہ ہوگا، اسی لمحے کے اندر پکڑ دے گا، تیرے سارے زندگی کا غرور توڑ کر کے مٹی میں ملا کر کے رکھ دے گا۔ لیکن ہمیں پھر جو ہے کہ ایسے ٹائم کے اوپر ذرا سی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن میں مسجدیں بند تھی، پھر سارے لوگ آتے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، لوگوں نے تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ابھی مسجدیں کھلی ہے، اب کیوں نہیں آتے ہو؟ اب مسجدیں کھلی ہے، اب کیوں نہیں آتے ہو؟ پتہ چلا ان کو نماز سے محبت نہیں ہے، ورنہ نماز سے محبت ہوتی تو پھر وہ مسجد کے چکر نہیں لگاتا، وہ سمجھ جاتا حالات ایسے ہیں، لیکن نماز مجھ پر فرض ہے، میں چاہے مسجد میں پڑھوں چاہے گھر میں پڑھوں، رب کا فرض ہے، ہر حال میں مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری پریشانی آئی، یہ مصیبتیں ابھی آئی، خاص کر کے اس علاقے میں مسلمانوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ کہ ابھی ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ لائیں گے؟ ابھی ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے؟ مسجدوں کو جو ہے کہ آباد کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، ہم نے ذرا برابر نہیں، بس ہر طریقے ہر جگہ سے اپڈیٹ لینا ہے۔ تمہارے علاقے میں کیا ہوا، تمہارے علاقے، تیرے علاقے میں جو ہوا، اب تو نے سب کچھ صحیح کر دیا، اب اپنی زندگی کو صحیح کر، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر، چاہے تو پھر آگے جا کر کے کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے تو پھر تو نیک اعمال کرتا رہے گا، اور تیرے دل کے اندر ایمان ہوگا، ایمان اور نیک اعمال کی بدولت اللہ رب العزت مصیبت کے وقت بھی تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے خاندان کی، تیرے مال و دولت کی اللہ حفاظت فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں جو بھی آتی ہیں، اس سے تھوڑا کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سبق لینے کی کوشش کریں۔ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تھوڑا سیکھیں، تھوڑا سمجھیں، لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب پریشانی مصیبتوں نے گھیر لیا تھا، پھر چاروں طرف اذانیں ہو رہی تھی، اذانیں ہونی چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں اس وقت میں اذان دینا چاہیے۔ یہ بزرگوں نے فرمایا ہے، کتابوں کے اندر بات ہے، لیکن اذانیں تو روزانہ بھی ہوتی ہے۔ پھر تمہیں توفیق کیوں نہیں ہوتی مسجد میں آؤ؟
جب پریشانی، اذان کیا اسی لیے تھوڑی ہے کہ مصیبت آئے پریشانی آئے تبھی اذان دو، نہیں، اللہ کی رب العزت کی طرف سے اذانیں تو 5 ٹائم ہوتی ہے، پھر تو کیوں چکلے میں گھومتا رہتا ہے؟ پھر تجھے توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ مسجد میں آئے؟ تو سمجھو، اپنے کردار کو سنوارو، اپنے گھر کو سنوارو، اپنے گھر کے اندر اسلامی نظام قائم کرو، اسلامی ماحول قائم کرو، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق جو ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ڈھالنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ رب العزت یہ ساری پریشانیاں جو ہم پر آنے والی ہے وہ رحمت و برکتوں کے اندر اللہ رب العزت ساری بدل دے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے، کھڑے کے صفحے درست کریں۔